کیا آپ سے تو قرآن کے پڑھنے میں غلطی نہیں ہوتی؟ اگر آپ سے قرآن کے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ میں نے اس ویڈیو کے اندر سورہ اعلیٰ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں تو سورہ اعلیٰ آپ سے بہترین پڑھنی آ جائے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی۔ سبح اسم، اس ہا کو سین کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں گے، اور اس بیچ یہ جو الف ہے، یہ الف سائلنٹ رہے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ ہا سین زیر حس، سبح اس۔ ربکل، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اعلی، جب ہم یہاں پر آیت کریں گے تو اسلام پر کھڑا زبر لگا دیں گے، اور پھر اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر، لام کھڑا زبر لا، اعلی، اور یہ یا نہیں پڑھی جائے گی۔ الذی خلق فسوی، خلق، خا کو بھی اور قاف کو بھی، دونوں حرفوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ والذی قدر فہدی، قدر، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ والذی اخرج المرعی، والذی، یہاں پر یہ جو مد ہے مد منفصل ہے، اور مد منفصل کو 1 سے 3 الف کے برابر، یا یوں کہہ لو کہ 1 سے 3 سیکنڈ تک اس کو کھینچتے ہیں۔ والذی، اس طرح سے۔ اخرج، خا کو بھی اور را کو بھی، دونوں حرفوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ مرعی، را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ فجعلہ غثاء احوی، فجعلہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ غثاء، یہاں پر یہ جو مد ہے مد متصل ہے، اور مد متصل کو 4 سے 5 الف کے برابر، یا یوں کہہ لو کہ 4 سے 5 سیکنڈ تک اس کو کھینچتے ہیں، اور اس تنوین کے اندر اظہار کر کے پڑھیں گے، غنہ اخفا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد جو حرف ہے وہ حمزہ ہے، اور حمزہ اظہار کے حرفوں میں سے ہے۔ تنوین کے بعد اگر اظہار کے حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو پھر تنوین کو صاف صاف پڑھتے ہیں، غنہ اخفا نہیں کرتے ہیں۔ غثاء احوی، سنقرئک فلا تنسى، سنقرئک، قاف کو موٹا بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ اس میں قلقلہ کریں گے۔ سانو کو ہلکا سا آواز کو ڈبل کریں گے، وجہ اس کی یہ ہے کہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم بھی ہے۔ حروف قلقلہ میں قلقلہ کرنے کی شرط یہی ہے کہ اس کے اوپر جزم ہونا چاہیے۔ سانو کو فلا تنسى، فلا کے اندر یہ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، فلا۔ اکثر لوگ اس کو کھینچتے نہیں ہیں، اس لیے میں نے یہ پوائنٹ آپ کو بتایا ہے۔ تنسى، اس نون کے اندر اخفا کر کے پڑھیں گے۔ اخفا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد یہاں سین ہے، اور سین اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر اخفا کے حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو پھر نون کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں، تنسى، اس طرح سے۔ الا ما شاء اللہ، یہاں پر بھی یہ مد متصل ہے، اس کو بھی 4 سے 5 الف کے برابر کھینچیں گے، اور اللہ، اسلام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوتا ہے تو پھر اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اللہ، اس طرح سے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، انہ، اس نون کے اوپر تشدید ہے، تو نون پر جب تشدید ہوتی ہے تو غنہ کرتے ہیں، یہاں غنہ کریں گے۔ انہ جہر، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یخفی، خا کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، وَنُيَسِّرُكَ، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور اس را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر یہ یا سائلنٹ رہے گی، پڑھی نہیں جائے گی۔ یسرا، اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، فَذَكِّرْ، اس را کو باریک کریں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے یہاں زیر ہے، اور را ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے تو را کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ ان، یہاں پر دیکھیے جب دو نون ایک ساتھ میں آتے ہیں اور پہلا نون ساکن ہوتا ہے تو پہلے والے نون کو دوسرے نون میں مکس کر دیتے ہیں
اور پہلے نون کو کر دیتے ہیں ختم اور اس کی جگہ پر اس نون کے اندر غنہ کر کے پڑھتے ہیں ان را کو یہاں بھی موٹا کر کے پڑھیں گے اور یا یہاں بھی سائلنٹ رہے گی سیذکر من یخشا سیذکر را کو یہاں بھی موٹا کریں گے اور من یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے. اس قاعدے میں یہ ہوگا کہ نون ساکن کو یا میں مکس کر دیں گے اور نون کو کر دیں گے ختم. اب اس میم کو یا میں ملا کر کے پڑھیں گے میم یا زبر میں اس نون کی جگہ پر اس یا میں غنہ کریں گے میں اس طرح سے یخشا خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے. تو الحمدللہ آج کا سبق ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. آئیے اس کو ایک بار پڑھ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى